ابو حنیفہ کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا اداؤنی وحی فتن اداؤ لیوم سداد صدر وکراہت یومی اداؤنی وحی فتن اداؤ. کتنے بڑے جوان کا امام ابو حنیفہ خیال نہیں رکھتا، ساری رات گانے بجانے، مبتدین جیسے ساری رات شور شرابے کرتے ہیں مبارک راتوں میں، اور جہاں ناکارہ لوگ آباد ہو روزانہ ان کے ہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اہل حق کی کوئی ذرا سی آواز اوپر ہو جائے جی بہت تکلیف پہنچی، ان کو جا کے کہیں کہ پتہ چل جائے. ان کا ہر کام شور شرابے سے. ایک رات کو رات گزر گئی ہو آواز نہیں آئی ہو، تو امام صاحب نے صبح شاگردوں سے پوچھا کہ رات کو ہمارے پڑوس سے عجیب عجیب آوازیں نہیں آئیں کہ جو پولیس آئی پکڑ کے لے گئی. اچھا. امام صاحب جب درس سے فارغ ہوئے، اپنے معمولات سے فارغ ہوئے تو سیدھے تھانے گئے. کوٹوال کو پتہ چلا، تھانہ دار کو اس وقت کوٹوال کہتے تھے، وہ باغا باغا آیا. پوچھا حضرت کیسے آنا ہوا؟ فرمایا میرے پڑوسی کو لائے ہو، کہ وہ بہت نقصان پہنچاتا ہے آپ کو، تکلیفیں دے رہا ہے. کہ ٹھیک ہے لیکن ہے تو پڑوسی، سفارش کرنے آیا ہوں. انہوں نے کہا بس رہائے جی. وہ موچی جب وہاں سے نکلا تو امام صاحب نے کہا تھا نا، اس نے کہا تھا اداؤنی وای فتن اداؤ لیوم کراہت و سداد صغر. تو امام صاحب نے اس کو دیکھا اور کہا ما دیاغنا یا فتح، ہم نے ضائع نہیں ہونے دیا، موقع مل گیا تو ہم حاضر ہیں. امام صاحب سے معافی مانگی، شاگردوں میں شریک ہوا. علماء دین کہتے ہیں یہ جو محمد ابن شجاع سلجی ہے، بعد میں موچی کا کام چھوڑ دیا کہ جس کام میں نے بزرگوں کو ستایا وہ کام بھی نہیں کرنا ہے، اور برف کی دکان کھولی، برف کی. اس لیے محمد ابن شجاع سلجی کہلاتے ہیں. سلجی امام کے شاگردوں اور ان کے کارناموں کے لیے آپ کو شیخ زاہد الکوثری رحمت اللہ علیہ کی کتابیں دیکھنی پڑے گی. کراچی میں ایچ ایم سعید کمپنی نے ان کو شائع کیا ہے، یا شام سے کوئی آتا ہو تو سب مل جائے گی. وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں سے بھلی بات. بھلی بات یہ نہیں کہ ہر بات پہ آپ بہت اچھے ہیں، ہم بہت پیارے ہیں، آپ بہت پیارے ہیں نا آپ، یہ تو بکواس ہے. غلط کو غلط کہنا، حرام کو حرام کہنا، بدتمیزی کو بدتمیزی کہنا، یہ ہے حسنا. یہ حسنا ہے، آپ سمجھ نہیں رہے. اگر بینم کے نہ بینا وہ چاہس، اگر خاموش بنشینم گناہس. آپ دیکھ رہے کہ ایک نابینا کنویں میں گر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں حافظ جی چلتے رہے انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. خیر ہو گئی، گیا گروپ نیچے چلا گیا. چھوٹا بچہ سردی میں باہر نکلتا ہے، ماں روکتی ہے، وہ روتا ہے چلاتا ہے، لیکن جانے سے نمونیا کا اندیشہ ہے، اندر رہنا صحیح ہے. بیمار ہر چیز کھاتا ہے، ڈاکٹر طبیب کہتے ہیں نہ یہ ان سے بچنا ہے، کیونکہ وہ اگر ہر چیز کھائے تو ہلاک ہو جائے گا. اور مفت ہمیں بدنام جی بڑا سخت. کیا سخت ہو؟ خود بدتمیز نہیں ہو، میں سخت ہوں. بس سب سے دنیا کا فضول کام بے موقع اور بے محل مصافحہ. اس سے غلط کام میں نے زندگی میں دیکھا ہی. اچھا خاصا جا رہا ہوگا، مڑ جائے گا، وہ خوایا خبر خوایا جو صبح دعا لگی دلی واپس رواڑے تو خدا خیر. دیکھ رہے ہیں کافی ہے. اور پہلے میں کھڑا ہو جاتے مجھے دیکھتے ہیں پاگل آپ کرنا وہ شروع کری. درزار شبلی ونیا اور پدیدن موڑ سے اور کمخ بیا درواڑا ہوا اور درزار شبلی ونیا.
یہ 4 گھنٹے جو ساتھ بیٹھتا ہوں تسلی نہیں ہوتی. 5 نمازیں میں پڑھاتا ہوں الحمدللہ. اس کو نظر نہیں آتا. جب میں وہاں سامنے بیٹھ جاتا ہوں یہ پلروں کے پیچھے یوں جیسے ڈاکوان ہو تو غلو نہ خلا ڈاکوئی علامت ہے. وقولوا للناس حسنا، جیسے بہترین بات شریعت کے موافق بات کو کہتے ہیں. ایک آدمی دونوں ہاتھوں سے تسبیحات پڑھ رہا ہے، آپ نے اس کو کہا صرف دائیں ہاتھ سے، یہ حسنہ ہے. وہ تو سیاح میں لگا ہوا ہے، پیشاب پاخانے کے ہاتھ سے تسبیحات پڑھ رہا ہے. ایک آدمی نماز سے پہلے ہاتھ باندھا ہوا، آپ نے کہا نماز کھلے چھوڑنا سنت طریقہ ہے. قولوا للناس حسنا. ایک آدمی نے ٹانگ ایک مشرق میں رکھی ایک مغرب میں اور خود درمیان میں کوئی کاف بنا ہوا ہے. آپ نے اس کو کہا تمیز سے کھڑے ہو جاؤ، پیر صحیح کر لو، کوئی کرین کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ کرین پہ بیٹھ جاؤ، تسلی ہو جائے گی. ایک آدمی عورتوں کی طرح یہاں ہاتھ باندھا ہوا ہے، آپ نے ان کو کہا ناف کے قریب کر لو. وقولوا للناس حسنا. اہل حق کی مسجدوں میں آ کے آمین. آپ ان سے پوچھے کیوں، گلے میں کوئی خارش ہوئی تھی کیا؟ وقولوا للناس حسنا. اگر آمین بالجہر ہے تو اتنا کافی ہے کہ امام نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین بھائی آمین. اخفا تو یہ کہ آواز نہ آئے، اور جہر کے معنی یہ کہ آواز آئے. یہ تو ہے، ایک تو ہے آہستہ میں نے پڑھا آمین، دوسرے آمین، یہ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں، سب برحق ہے، کوئی شک نہیں. لیکن ایک آمین یہ شرپسند آدمی، اسے تمیز سکھانا. وقولوا للناس حسنا. ہمارے محلے میں ایک گھرانہ تھا غیر مقلد ہوگا، نماز پڑھنے یہی آتے تھے. ایک دن اتفاق سے وہ کھڑا تھا صف میں پیچھے سے آیا، جماعت قاری صاحب کرا رہے تھے. آئے تو ٹانگ میری طرف لا رہا ہے. خدا پاک ہمیں نماز پڑھوں یا اس کے ساتھ مقابلہ کروں، دس شیطان بچے جو اتنا بڑا بگل بن گیا ہے ایسا. میں بھی آہستہ آہستہ ہٹتا گیا. دو ہی صورتیں تھی نا، یا تو میں نے پاؤں اس پہ رکھنا تھا تو وہ بھی نامناسب بات ہے، تعدی فی الصلاۃ. دوسرا یہ کہ اجتناب عن الموذی، اس کی گنجائش وہ کہاں نے لکھی ہے. اور جب آمین کا ابھی امام نے والا ضالین ختم نہیں کیا تھا، پہلے سے وہ گردن ہلا رہا تھا، لاؤڈ اسپیکر ٹھیک کر رہا تھا. ماں کے نہیں سٹتا ہے کر سکو میں خیر خیر ہو گیا. جب وہ سمجھ یہ ٹھیک ہے کہا. نماز کے بعد میں نے کہا یہ آپ نے آمین اپنی طرف سے کہا یا سب کی طرف سے کہا؟ پورے محلے کی طرف سے کہا. میں نے کہا محلے میں تو غیر مقلد نہیں ہے. کہا اسی لیے ضرورت پیش آئی کہ میں یہ اونچی آواز سے کہوں. میں نے کہا پھر آپ فاتحہ بھی سب کی طرف سے پڑھا کریں، رکوع سجود بھی آپ سب کی طرف سے کیا کریں. شرک فی الصلاۃ، شرک فی الصلاۃ میں مبتلا ہے. توبہ. وقولوا للناس حسنا. اور لوگوں سے بہترین باتیں کرو. بہترین بات شریعت کی بات کو کہتے ہیں، شرعی بات کو. واقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز. وآتوا الزکاۃ، دیتے رہو زکات. ثم تولیتم، پھر تم نے منہ موڑا. الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں بچ گئے. وانتم معرضون، اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے. یہ تاکیدات تھی اوامر و نواہی کی، اور انہوں نے سرتابی کی. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو جب ہم نے پکا وعدہ لیا تم سے. لا تسفکون دماءکم، کہ نہیں بہاؤ خون ایک دوسرے کا. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ نکالو ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے. خون بہائی اور خون کرنے والوں کا یہی مطالبہ ہے نا کہ اور لوگ چلے جائیں. ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے. وانتم تشہدون، اور تم گواہو.
ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہی لوگ ہو جو قتل کرتے ہو ایک دوسرے کو، وتخرجون فریقا من دیارہم، اور نکالتے ہو ایک گروہ کو تمہیں میں سے ان کے گھروں سے۔ مدینہ منورہ میں 2 قبیلے یہود کے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور 2 قبیلے مشرکین کے تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج۔ اوس جو تھا وہ بنو نذیر کا حلیف تھا، اور خزرج جو تھا بنو قریظہ کا حلیف تھا۔ اوس اور خزرج میں لڑائیاں ہوتی تھی، تو بنو نذیر اوس کے ساتھ اور بنو قریظہ خزرج کے ساتھ مل کر کس کی پٹائی لگا لیتے تھے۔ جب وہ بھاگتے بھاگتے پریشان ہو جاتے تو پھر چندہ کر کے کہتے قیدیوں کو چھڑانا اور پیٹ بھرنا فقیروں کا محتاجوں کا بہت ضروری ہے۔ جیسے ہمارے ملک کے لوگ، حکومت نے خود ہی سوات وغیرہ کے علاقوں پر بمباری کی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، آپ پھر کیمپ لگائے کہ آؤ ان کی مدد کر لو، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ایک طرف انسانیت کا مسئلہ اور دوسری طرف انسانیت ہی کا ذبح، ان کا خون کرنا عام سیاست اور حکمرانی کی طبیعت ہے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہی لوگ ہو کہ قتل کرتے ایک دوسرے کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو ایک گروہ کو تمہیں میں سے ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ و سرکشی کر کے، وَإِيَّاتُوكُمُ سَارًا، اور اگر وہ آئے تمہارے پاس قیدی بن کر محتاج، تو فادوہم، فدیے دے کے چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور وہ حرام ہے تم پر ان کا نکالنا، گھروں سے شہر سے نکلنے پر کیوں مجبور کیا؟ جنہوں نے کسی کے نکالنے کی کوشش کی انہیں خود بھی وہ شہر، وہ مال، وہ ماحول کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ از مکافاتی عمل غافل مشو، از مکافاتی عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو از جو، کرد گلوکچ سیمد گلزار شی، او از غیب کر پخپو کے بدخار شی، کوئی مکند بل سڑی پلار کے، او چرستا باد کوئی پغاڑ لارشی، تچ بل پغشولی زاند پوکا، دغغش بہم ستا پلور گزارشی۔ لا الہ الا اللہ۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، آیا ایمان لاتے ہو آسمانی کتاب کے کچھ مسائل پر؟ قیدیوں کو چھڑانا، انسانی ہمدردی کرنا، ان کا پیٹ بھرنا، ان کے نام پہ چندے کرنا، یہ تو تم کہتے ہو بڑا ثواب ہے۔ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور انکار کرتے ہو آسمانی کتاب کے کچھ حصے کا۔ یہ گھروں سے نکالنا، خون بہانا، انہیں قوم اور قبیلے کی وجہ سے تار تار کرنا، ان کی زندگی اجیرن کرنا، انہیں بنے بنائے کاروبار اور اپنے ماحول سے نکال باہر کرنا۔ وما جزاء من يفعل ذلك منكم،
کیا سزا ہونا چاہیے اس کی جو ایسا کرے تم میں سے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر رسوا ہوں گے دنیا کی زندگی میں. جب یہ مزاج بنے کہ ہمارے علاوہ اور نہ ہو. ہاں ہاں ہاں، اللہ اللہ پیغمبر تو اس لیے تشریف لائے ہیں کہ عرب اور عجم ایک ہو جائے، کالے اور گورے ایک ہو جائے، اپنے اور پرائے ایک ہو جائے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن لٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن واپس کیے جائیں گے سخت عذاب کی طرف. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. عام طور پر بددیانت لوگ کچھ حصہ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. یہ دیکھنا پڑے گا کہ کتاب و سنت کا وہ کون سا حصہ ہے جو چھوڑا جا رہا ہے، اور کتاب و سنت کا کون سا وہ حصہ ہے جو ان کو آسان لگا تو وہ عمل میں شامل ہے. جمعہ دیکھو روزے رکھیں گے، درمیان میں روزے، کیا جمعے کے فرض میں اور غیر جمعے کے فرض میں کوئی فرق ہے؟ تراویح میں جوش خروش سے آ جائیں گے، کیا فرض نمازیں تراویح سے کم ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. درود شریف پڑھنا چاہیے، بہت ثواب ہے. کون سا درود شریف؟ پیغمبر کا بتایا ہوا یا آپ کا بنایا ہوا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. بزرگوں کو ماننا چاہیے، اولیوں کا احترام کس طرح؟ خدا سمجھ کر یا ولی جان کر؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا اہل سنت کا مذہب ہے، مگر کون سا ایصال ثواب؟ جو اہل سنت نے لکھا ہے یا جو بدعتیوں نے گھڑا ہے؟ پہلی رات و تیجا اور چیلم اور برسی یہ خالص بدعت ہے، بما عرسوں کے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں. فلا یخفف عنہم العذاب، پس کم نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب. ولا هم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی. یہ نہیں کہ ان کے پاس مذہبی روشنی نہیں تھی اور بوجہ جہل کے اس ارتکاب کے مرتکب ہوئے. مذہبی روشنی ہم نے سب کو دی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً دے چکے تھے موسیٰ پیغمبر کو کتاب توریت. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پیدر پہ بھیجے ان کے بعد اور پیغمبر. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دے چکے تھے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات. انفخ لکم من الطیر، حضرت دم کر لیتے تھے مٹی میں، اس سے چمگادڑ بن جاتا تھا. ابرہ لکم حبل برسا، مادرزاد اندھے اور کوڑ کو ٹھیک کرتے تھے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو اٹھاتے تھے. یہ معجزات ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی تائید کی جبریل کے ذریعے، اکثر ساتھ رہتے تھے. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، آیا جب کبھی آ جاتا تمہارے پاس پیغمبر، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جو چاہا نہیں تمہارے جیوں نے، استکبرتم، تم تکبر کرتے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک فریق کی تکذیب کرتے. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک فریق کو تم قتل کرتے رہتے.
ایک شخص تھا مر گیا، وہ قرآن کے علوم کا بڑا دعوے دار تھا. بنوری ٹاؤن کے قریب میں ایک مسجد سے قدسیہ مسجد اب بھی ہے، وہاں اس کا درس تھا. اثر کے بعد ہم بھی بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ اور رسول غالب ہے، اس لیے کوئی رسول قتل ہی نہیں ہوا، سب نبی قتل ہوئے. تو میں نے یہ آیت پڑھی، افکلما، پھر اوپر دیکھتے رہا سر بہت قطع کوڑواڑی، افکلما جاءکم رسول، جب کبھی آئے تمہارے پاس رسول، بما لا تہوی انفسکم، ان احکام کو لے کر جو چاہا نہیں تمہارے جیوں نے، استکبرتم، تکبر کرنے لگے، ففریقاً کذبتم، میں گروہ کی تکذیب کے در پہ ہوئے ہو، فریقاً تقتلون، اور ایک گروہ کو قتل کرنے لگے. میں نے کہا آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول قتل ہوئے ہیں، کم از کم شیخ التفسیر کو آیات کا علم ہونا ضروری ہے. وقالوا قلوبنا غلف، کہنے لگے یہود ہمارے دل پردوں میں بند ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے. کفر کی وجہ سے ملعون ہے. ملعون آدمی کہتا ہے کہ مجھ پر تیرے درس کا کوئی اثر نہیں. فقلیلا ما یؤمنون، پر تھوڑا ہے جو ایمان لاتے ہیں. شیخ الاسلام نے زمخشری سے نقل کیا ہے اور زمخشری نے اساس البلاغہ میں لکھا ہے، قلیل یاتی عند الرب بمعنی العدم، قلیل یاتی عند الرب بمعنی العدم، اقلهم تکلفا. صحابہ کے بارے میں یہ مطلب نہیں کہ تھوڑا بہت تکلف، نہ تکلف تھی نہیں. قلیل یاتی عند القوم بمعنی العدم، تمہارا ایمان نہ ہونے کے برابر ہے. فقلیلا ما یؤمنون. ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم، اور جب کبھی آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے ہاں سے جو تصدیق کر رہی تھی ان کے ساتھ شرائع کی. وکانو، تھے یہ یہود، من قبل، قرآن سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، کہ فتح مانگتے تھے ان لوگوں پر جو کافر تھے. اسلام سے پہلے اہل کتاب اور مشرکین میں جنگ ہوتی تو اہل کتاب کہتے ہیں ان قریب نبی آخر زمانہ آئے گا، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہاری پٹائی کریں گے. فرمایا جب وہ پیغمبر آ گئے، کتاب بھی آ گئی جن کے ذریعے یہ دعائیں کرتے تھے، اور یہ الفاظ بھی تفسیروں میں ہے، اللہم انصرنا بنبیک تبعثہ آخر الزمان، خدا اس نبی کے توسل سے ہماری مدد فرما جو آخر زمانے میں آنے والے ہیں. اللہ اکبر. معتبر تفاسیر میں یہ واقعہ درج ہے. تفسیر کبیر جو تفصیلی ہے اس کا جز 2 صفحہ 180، مشکلات القرآن لمولانا انور شاہ صفحہ 20، 21، 22، روح المعانی پارہ اول صفحہ 320، تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 88، تفسیر مدارک جلد 1 صفحہ 69، تفسیر فتح القدیر جلد 1 صفحہ 112، تفسیر البحر المحیط جلد 1 صفحہ 303،